میرے پیارو، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. ساتھ میں بولو ہمارا اللہ بہت 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 بڑا ہے. کوئی بیان نہیں کر سکتا. بولو اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اللہ اتنا بڑے ہیں. سنو، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اتنے عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش. پوچھا گیا اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ کا عرش کیسا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. بولو نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کا عرش. ہمارے نبی نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین، 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک طرف جمع کرے، ایک طرف اللہ کا عرش ہو. یہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر نظر آئے. میرے پیارو، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے. اور پورا تاج پور ایک ساتھ میں کہے جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے. ساتھ میں بولو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک انگوٹھی کے برابر نظر آئے. اللہ کا عرش اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے. تو قسم کھا کر کہو کہ جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو عرش والے اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے. اللہ عرش والے خود کتنے بڑے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا. پورا مجمع بولے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا. میں جو چاہوں وہ کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا. ساتھ میں بولو مجھے کوئی روکنے والا. اللہ نے خود فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. پورا مجمع کہے گا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری پکڑ بہت خطرناک ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہی اول ہے وہی آخر ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں معاف بھی کرنے والا، محبت بھی کرنے والا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں بہت بڑا عرش والا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں جو چاہوں گا کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں. تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے پیارو، یہ پورا مجمع ہم بیٹھے ہیں، ہم کیا جتنے دنیا میں ہیں ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں. نہیں بولو نا، اللہ کو دیکھا نہیں. یہ جتنے بیٹھے ہیں، چاہے علماء ہو، چاہے بیان کرنے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بتاؤ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ نہیں. کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں. ارے پورا مجمع بولے ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن قسم کھا کر کہو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ارے بولو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. قرآن کریم میں 7ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 7ویں پارے. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ تو مجھے دیکھ سکے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ فرماتا میں سارے بندوں کو دیکھ سکتا. چھپ کے گناہ کرے تو کس کو معلوم، کھل کے گناہ کرے تو کس کو معلوم. رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلے، بولو کس کو معلوم. اللہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارو، آج بہت پیاری بات کے لیے آیا ہوں. پہلی بات ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں تاجپور والے ساتھ میں بولو نا، کریں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ میں تاجپور پہلی مرتبہ آیا ہوں. مولانا سہراب صاحب تاجپور پہلی مرتبہ آیا. جیسے مولانا سہراب صاحب نے کہا نا کئی زمانے سے میں کلکتہ آ رہا ہوں. الحمدللہ یہ کولکتہ آنا بہت پیارا ہے، لیکن یہ تاجپور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. تو آپ ذرا میری بات کو سمجھیں گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اللہ آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کون کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی.
پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابئی. حضرت ابئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابئی ادھر آؤ ادھر آؤ. اب حضرت ابئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضرت ابئی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابئی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے, مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابئی مجھے معلوم ہے, ابئی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابئی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی, سب سے جامع آیت کون سی, سب سے عظمت والی, شان والی, کردار والی, توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابئی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں, قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے, قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے, مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے, تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابئی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم, اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم, ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے, لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابئی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع, کون سی آیت سب سے جامع ہے معاک من القرآن, اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابئی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ, اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت, سب سے اونچی آیت, سب سے زیادہ توحید والی, سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی, سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی, پورا مجمع تاج پور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا, علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا, آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی, کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی. ہاں کرسی, ہاں میں متولی, میں ٹرسٹی, میں سیکریٹری, میں یہاں تاجپور کا یہ, میں تاجپور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ, پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. درود نہیں پڑھ رہے بھائی, آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد. پرابلم زور سے, ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں گا اور فجر ہی نہیں پڑھتا.
لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو، ہمارے آقا تھا، اور یہ تو ابھی عمل کرنا، ابھی آج رات کو عمل کرنا، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ، ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا، دعا ہو جائے گی، ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب کان کھول کر سنیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان پوری رات فرشتہ ہمارے قریب ہوگا اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ تو بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ آیت الکرسی جو ہے نا، اس میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ ایک آیت الکرسی، پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، اشارہ، کنایہ، سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10، 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17۔ دیکھو میں پڑھوں گا، آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے۔ چلو شروع کریں، ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں۔ اللہ، ایک، پورا مجمع بولے، لا الہ 2، الا ہو 3، الحی القیوم۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5۔ لا تاخذہ 6، سنۃ ولا نوم لہ 7، ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده 8، الا باذنہ۔ 9، یعلم میں ہوا، جاننے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11، الا بما شاء۔ شاء کے اندر ہوا، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو علی العظیم۔ علی العظیم۔ آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا، آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے، 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے۔ ارے میرے تاج پور والوں، اگر کوئی ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے، اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے، بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی؟ تو آیت الکرسی پھر ایک مرتبہ کہہ دو، سب سے بڑا کون؟ اللہ، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ۔ ایک بہت عجیب بات پہ آ رہا ہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کون کون سن رہا ہے؟ ذرا ہاتھ ایک بار پھر اوپر کر لیں، ماشاءاللہ۔ سب سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟